السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندیم۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاک ڈاؤن کے باعث چشتیاں شہر اور مضافاتی علاقوں میں کرونا وائرس کیسز کی شرح 7% سے کم ہو کر 3% پر آ گئی۔ تحصیل بھر میں صرف 2 کرونا وائرس مریض ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں حافظ محمد بشیر۔ جی بالکل، چشتیاں عید الفطر کی آمد سے قبل لگائے جانے والے لاک ڈاؤن کے ثمرات ظاہر ہونے لگے۔ شہر بھر اور دیگر مضافاتی علاقوں میں کرونا وائرس کیسز کے مثبت آنے کی شرح میں کمی۔ ڈی ڈی او ڈاکٹر عمران انور نے کہا کہ گورنمنٹ کی طرف سے لگائے جانے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کورونا کیسز کی شرح 7% سے کم ہو کر 3% پر آ گئی۔ تحصیل بھر میں کورونا وائرس کے صرف 2 مریض ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے لاک ڈاؤن میں عوام کو کنٹرول کرنا اچھا ثابت ہوا ہے۔ کیمرہ مین ارشد ہاشمی کے ساتھ حافظ محمد بشیر، نمائندہ سٹی نیوز، چشتیاں۔ ملتان میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے غیر قانونی کمرشل بلڈنگز کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری۔ منظوری کے بغیر تعمیر ہونے والی کمرشل عمارتوں کے خلاف کارروائی کرنے والی ٹیم قادر پور راہ جا پہنچی۔ 2 میرج ہالز اور 3 مارکیٹیں زمین بوس کر دی گئی، جبکہ 1 ہوٹل اور 3 مارکیٹیں سیل کر دی گئیں۔ آپریشن کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر صدر عدنان بدر نے کی۔ تحصیل کونسل کے افسران اور پولیس تھانہ قادر پور راہ نے بھی آپریشن میں حصہ لیا۔ چشتیہ میں تھانہ ڈارا والا پولیس کی بڑی کارروائی، 2 موٹر سائیکل چور گرفتار کر کے 6 عدد چوری شدہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لی۔ مزید بتا رہے ہیں حافظ محمد بشیر۔ جی بالکل، چشتیاں ڈی پی او بہاول نگر ظفر بزدار کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تھانہ ڈارا والا پولیس کی دبنگ کارروائی، موٹر سائیکل چور گینگ کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ دوران انٹیروگیشن ملزمان نے انکشاف کیا ہے کہ ڈارا والا اور تحصیل ہارون آباد میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں کی ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ ڈارا والا جماعت علی شاہ نے کہا ہے کہ ملزمان کے قبضہ سے چوری شدہ 6 عدد موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہیں۔ ملزمان معصوم قوم نائی، محمد نبیل قوم ارائیں سکنہ 173 مراد کے رہنے والے ہیں۔ ملزمان سے تفتیش جاری ہے اور مزید انکشاف بھی متوقع ہے۔ کیمرہ مین ارشد ہاشمی کے ساتھ حافظ محمد بشیر، نمائندہ سٹی نیوز، چشتیاں۔ ملک بھر کی طرح منچن آباد میں بھی اسرائیلی بربریت کے خلاف فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں سٹی پریس کلب، جناح پریس کلب اور منچن آباد پریس کلب سمیت معززین علاقہ نے بھرپور شرکت کرتے ہوئے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ ریلی کے شرکاء نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر اسرائیلی بربریت کے خلاف نعرے درج تھے۔ وزیر اعظم کے پروگرام برائے گھریلو مرغبانی کا آغاز کر دیا گیا۔ فارمرز میں رعایتی نرخوں پر پولٹری یونٹس کی تقسیم شروع کر دی گئی۔ ہر پولٹری سیٹ میں 12 مرغے شامل ہیں۔ فارمرز کو 30% رعایتی قیمت کے ساتھ 12 مرغوں پر مشتمل ایک پولٹری یونٹ 1050 روپے میں فراہم کیا جا رہا ہے۔ سول ویٹرنری اسپتال ملتان میں فارمرز میں 120 پولٹری یونٹس کی تقسیم کے موقع پر محکمہ لائف سٹاک کے ڈاکٹر ماجد اور ڈاکٹر اقبال کی طرف سے فارمرز کو مرغبانی بارے آگاہی اور کتابچے تقسیم کیے گئے۔ عارف والا میں کلین اینڈ گرین پنجاب کے تحت میونسپل کمیٹی کا گلشن سلطان ہاؤسنگ پروجیکٹس کے تحت شہر کی خوبصورتی میں اضافے کا منصوبہ پایا تکمیل تک جا پہنچا۔ مزید جانتے ہیں یاسر علی کمبو سے۔ بالکل، سائیوار روڈ پر ترکھنی موڑ پر خوبصورت مونومنٹ کی تنصیب۔ مونومنٹ کے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم نے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے۔ اسسٹنٹ کمشنر اظہر طارق وٹو نے مقامی صنعت کار میاں سلطان محمود، چیف ایگزیکٹو گلشن سلطان ہاؤسنگ پروجیکٹس کے ہمراہ مونومنٹ کی تعمیر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گلشن سلطان ہاؤسنگ پروجیکٹس کے ڈائریکٹر میاں کامران سلطان، چیف آفیسر سید نجف علی شاہ، انچارج پارکس آف پی اے 2 ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی چودھری سلمان رزاق، میاں لطیف سخیرہ، ساجد چیمہ اور دیگر موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر علی کمبو، سٹی نیوز، عارف والا۔ اسسٹنٹ کمشنر شیخوپورہ کی نااہلی کے باعث ماناوالا میں مضر صحت گوشت کی فروخت جاری۔ پورے شہر میں قصاب کی دکانوں پر مکھیوں سے بچاؤ کے لیے جالی کا استعمال نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے گوشت پر مکھیوں کا ہجوم اور گرد و غبار پڑنے کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ متعدد بار انتظامیہ کو اس مسئلے پر توجہ دلانے کی کوشش کی گئی، لیکن انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ اصغر جویہ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و بربریت اور قبلہ اول بیت المقدس کے تقدس کو پامال کرنے پر چھانگا مانگا کی صحافی برادری بھی سراپا احتجاج بن گئی اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین کے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ شرکاء نے سخت الفاظ میں اسرائیلی بربریت کی مذمت کی اور UN کی خاموشی کو آڑے ہاتھوں لیا اور اقوام متحدہ سے پرزور مطالبہ کیا کہ فلسطینی مسلمانوں پر ہونے والے مظالم بند کیے جائیں۔
डीजी पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत पर ननकाना साहब की तीनों तहसीलों में आलमी हफ्ता बराए रोड सेफ्टी 17 से 23 मई तक भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में रेस्क्यू 1122 ननकाना साहब में सेमिनार, वॉक और शुहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पंवार ने कहा कि आलमी हफ्ता बराए रोड सेफ्टी मनाने का मकसद लोगों में ट्रैफिक हादसात में होने वाले जानी और माली नुकसान के बारे आगाही फराहम करना है, ताकि हादसात के असल मुहर्रिकात को मद्देनजर रखते हुए खुद और अपने प्यारों को महफूज रखा जा सके। भिंबर में हल्का LA7 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर इनामुल हक चौधरी और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि पूरी कौम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है। अपोजिशन जमातें हुकूमत पर तनकीद करने की बजाय खुद पर लगे करप्शन के इल्ज़ामात का जवाब दें। उन्होंने कहा कि साल 2021 आज़ाद कश्मीर के अवाम की खुशहाली और तरक्की का साल होगा। पूरे आज़ाद कश्मीर से PTI के उम्मीदवार कामयाब होंगे और आइंदा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी होंगे। आज़ाद कश्मीर में बनने वाली हुकूमत की भरपूर कोशिश होगी कि मुआशी इस्तेहकाम के समरात आम आदमी तक पहुँचाया जाए। फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में हकीम मसूद साबरी के दवाखाने में कोरोना वबा के दौरान मुस्तहिक अफराद को घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए हेल्प बॉक्स नस्ब कर दिया गया, जहां ज़रूरतमंद अफराद अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर लिखकर पर्ची डाल सकते हैं। मज़ीद जानते हैं नईम दारा से। जी बिल्कुल, कोरोना की ख़तरनाक वेव के दौरान जहाँ पर लोगों को मुआशी मुश्किलात का सामना है, तो वहीं पर कुछ लोग जो हैं वो शहरियों की मदद करते हुए नज़र आते हैं और हकीम गुलाम मसूद साबरी वो भी लोगों की मदद कर रहे हैं। समनाबाद के इलाके में इन्होंने अपना एक बॉक्स रखा हुआ है, राशन बॉक्स इसको नाम दिया गया है, और जो भी ज़रूरतमंद अफराद हैं वो अगर अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, सामने नहीं आना चाहते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते, तो वो सिर्फ़ अपने नाम की पर्ची और अब उसका पता जो है वो इसमें डाल दें और फिर राशन जो है वो जो भी उनकी ज़रूरत होगी वो उनके घर में पहुंचाया जाता है। साथ ही इसके ऊपर ये लगाया गया है, दिखाओ नहीं खिदमत, मतलब कि ये खिदमत कर रहे हैं ऐसे पोश लोग जो लॉकडाउन में राशन ना होने की वजह से परेशान हैं, वो इसमें अपना नाम और सर बताएंगे कि आपको ये थीम, ये आइडिया कैसे आया? जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो तो अपनी ज़रूरत बता सकते हैं ना, मगर ऐसे सफ़ेद पोश लोग जो घरों में बैठे हैं वो बता भी नहीं सकते और किसी से मांग नहीं सकते, उनके लिए ये हमने बॉक्स लगाया और माशाल्लाह रोज़ों के दरमियान भी और अब भी ईद के बाद भी ये लगाया। चुप करके लोग आके अपनी जो पर्ची डाल देते हैं, अपना नाम और अपना एड्रेस वगैरह। हम उनके एड्रेस पे उनमें लिखा होता है कि हमें आटे की ज़रूरत नहीं, हमें अपनी दवाई की ज़रूरत है, हमें कुछ ऐसे मसाइल हैं जो हम नहीं बता सकते, उनकी वो ज़रूरत पूरी की जाती है। और माशाल्लाह रोज़ाना रात को हम जब बॉक्स खोलते हैं 8-10 पर्चियाँ निकलती हैं, हम उनकी ज़रूरत पूरी करते हैं। और सर इसमें कोई मखसूस नहीं है कि आप राशन में क्या देते हैं, लोग बजाते खुद जब आप उनसे रब्ता करते हो तो वो बता देते हैं कि हमें क्या चाहिए। जी, वो बताते हैं कि हमें इस वक्त दवाई की ज़रूरत है, हमारा ये मसला है, या हमें पैसों की ज़रूरत है, हमारे घर आटा तो है मगर ये चीज़ें ज़रूरत है, वो हम उसके प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा भी हमने 1 से 2 साल हो गए ये हमने शुरू किया हुआ है, जो मुस्तहिक अफराद की जो मसलन जो घरों में तकलीफ़ से बैठे हैं, दवाई नहीं ले सकते, उनके पास पैसे नहीं हैं, हम उनको दवाई के पैसे भी देते हैं और उनके ग़िज़ा के पैसे भी देते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। बिल्कुल, इसके साथ साथ ये हिकमत भी करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का इलाज लोगों को देते हैं, लेकिन जो ख़ास इनका मकसद कोविड वेव के दौरान ये है कि लोगों की हेल्प की जाए ताकि लोग जो हैं वो अपने मुआशी हालात को बेहतर बनाते हुए अपने घर का जो राशन है वो चला सकें। जी, डेरा अल्लाह यार जमाली बाईपास के होटलों पर जहरीले खाने और मशरूबात फ़रोख्त होने लगे। फूड अथॉरिटी टीम के मुख्तलिफ होटलों और मशरूबात की दुकानों पर छापे, 3 होटल्स पर भारी जुर्माने आयद किए। कार्रवाई शहरियों की मुसलसल शिकायत पर की गई। टीम ने मिलावट की चीज़ें अपनी तहवील में ले ली। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। डेरा बुगटी में मुर्गी का गोश्त 560 रुपये तक फ़रोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि गरीब की दाल रोटी महंगाई की चक्की में पिसती जा रही है, लेकिन हुकूमती रिलीफ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत गरीब अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करे। कमिश्नर मुल्तान की सदारत में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बारे जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें कमिश्नर ने कौमी तामीर नौ के महकमों को तरक्याती स्कीमों की बरवक्त तकमील का अल्टीमेटम दे दिया। मज़ीद बता रहे हैं राशिद वट्टू। मुल्तान डिवीजनल इंतजामिया का कोरोना वबा के खात्मे के साथ अवामी फलाही मनसूबों का सफ़र जारी। कमिश्नर मुल्तान जवेद अख्तर महमूद की ज़ेर सदारत कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बारे जायज़ा इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें कमिश्नर मुल्तान का कौमी तमीर नौ के महकमों को तरक्याती स्कीमों के बरवक्त तकमील का अल्टीमेटम दिया और कम्युनिटी डेवलपमेंट फ़ेज़ 2 की स्कीमें 10 जून तक मुकम्मल करने की डेडलाइन भी थी। बचत स्कीमों की तकमील के लिए 30 जून तक की डेडलाइन भी दे दी। मज़ीद बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की मुल्तान डिवीज़न के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर ज़ाती नज़र है, इसलिए माली साल के अख्ताम से कबल स्कीमें मुकम्मल न करने वाले अफसरान एहतसाब के लिए तैयार रहें।
اجلاس میں ڈپٹی کمشنر وہاڑی، خانیوال اور لودھرا نے متعلقہ منصوبوں پر بریفنگ بھی دی۔ راشد وٹو، سٹی نیوز، ملتان۔ کوٹ ادو کی سلطان کالونی میں وابڈا کی ہائی ٹرانسمیشن لائن سے ٹکرانے کے بعد 14 سالہ لڑکا جھلس کر جاں بحق ہو گیا۔ ہائی ٹرانسمیشن لائن دکانوں کی چھت کے قریب سے گزر رہی تھی۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ تاروں کو ہٹانے کے لیے کئی دفعہ درخواستیں جمع کروائیں مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ واقعے کے خلاف علاقے میں انجمن تاجران کا احتجاج۔ ہائی ٹرانسمیشن لائن کے نیچے دکانوں کی تعمیرات ہوئی، معاملے کی انکوائری کر رہے ہیں۔ میپکو کا موقف۔ خانپور میں ٹماٹر نہ بکنے پر کاشتکار نے ٹماٹر سے بھرے تھیلے نہر میں پھینک دیے۔ اس کا کہنا ہے کہ سبزی منڈی میں 3 گھنٹے تک رکنے کے باوجود ٹماٹر نہ بکے اور کہا کہ قرضے لے کر فصل تیار کی جاتی ہے اور وقت آنے پر اس کی مناسب قیمت نہیں دی جاتی۔ اس وجہ سے اس نے اپنے ٹماٹروں کو قریبی نالے میں بہا دیا ہے۔ خانپور میں قبضہ مافیا غریب بیوہ کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے سرگرم ہو گیا۔ تھانہ صدر میں جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا۔ متاثرین کا قبضہ مافیا کے خلاف احتجاج۔ ڈی پی او رحیم یار خان اسد سرفراز سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جیکب آباد میں اتحاد اہل سنت کی جانب سے اسرائیلی جارحیت اور فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے شدید نعرے بازی کی اور اسرائیلی صدر کا پتلا بھی نذر آتش کیا۔ ریلی میں اقلیتی برادری اور سول سوسائٹی سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطینیوں کے حق میں نعرے درج تھے۔ ریلی درگاہ عبدالنبی شاہ سے سید اعجاز شاہ کی قیادت میں نکالی گئی۔ ریلی میں اقلیتی برادری اور سول سوسائٹی سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینر اور پلے کارڈ اٹھائے، فلسطینیوں کے حق میں نعرے بازی کی۔ شرکاء نے فلسطین میں نہتے مسلمانوں پر اسرائیلی جارحیت اور بمباری کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مشکل گھڑی میں فلسطین مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں کا کہنا تھا کہ OIC میں شامل 57 اسلامی ملکوں کو چاہیے کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایک آواز بن کر فلسطینوں میں جاری مظالم کی روک تھام کے لیے مضبوط اقدامات اٹھائے جا سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اطہر خان، سٹی نیوز جیکب آباد۔ ملیر میں تجاوزات آپریشن کے خلاف M9 موٹر وے بلاک کرنے اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے کے تحت حلیم عادل شیخ اور دیگر ملزمان ملیر کی عدالت میں پیش۔ ملزم سمیر شیخ سمیت 3 ملزمان عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ملزمان کی حاضری سے استثناء کی درخواست عدالت نے منظور کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے سماعت 18 جون تک ملتوی کر دی۔ حلیم عادل شیخ نے کہا اپوزیشن لیڈر کو سیاسی دہشت گرد بنا دیا گیا ہے۔ 10 شہریوں کے قتل میں ملوث ڈاکوؤں کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا۔ سندھ میں جنگل کا قانون ہے، صوبے میں بدامنی عروج پر ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ citynewsht.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی نیوز HD۔